بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ میں ساجد قمر اپنے تمام بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں اور میری بنائی ہوئی ویڈیوز میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ آپ کے اسی تعاون کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور آج جو پروجیکٹ میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار ہے، اور اس میں ہم تربوز کے چھلکے کو استعمال کریں گے اور اس کی مدد سے ایک بہت ہی خوبصورت سی وال ہینگنگ بنائیں گے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو آج کے پروجیکٹ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اس دوران میں آپ سے ایک بہت ضروری بات بھی کروں گا، وہ مس نہ کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو تربوز کا چھلکا ہے اس کے اوپر پینسل سے علی لکھ لیجیے، اور علی بڑے خوبصورت انداز سے میں نے کاٹنے کی کوشش کیا اس نام کو، تو آپ بھی اچھے طریقے سے اور بڑی توجہ کے ساتھ تربوز کے چھلکے کو کاٹیے گا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جس میں ٹک ٹاک اور لائکی جیسے سافٹ ویئرز موجود ہیں، اور آپ اس پر یہ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ اس نام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ نوٹ کیجیے گا، منظر کچھ اور ہوگا، سامنے کوئی خاتون یا کوئی اور معاملہ چل رہا ہوگا، اور اس کے اوپر جو اردو میں لکھا جا رہا ہے وہ کچھ اور میسیج ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں مماثلت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں اور سوائپ کر کے اس ویڈیو کو آگے بڑھانے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، ایسا میسیج آپ کو کبھی یاد بھی نہیں رہے گا، بے شک آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ علی نام کو کاٹ لیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے باریکی سے علی مولا علیہ السلام کا نام بھی انگریو کر دیا ہے۔ دراصل یہ میں اپنے ایک دوست کے لیے تحفہ بنا رہا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ صفائی سے یہ کٹے اور تربوز کا کوئی بھی حصہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو استعمال کرنے والے لوگ ان کی حیثیت کو، ان کے مرتبے کو جانیں اور حقیقت میں ان کو پہچانیں، تو یقین کریں وہ کبھی بھی ایسی ویڈیوز نہیں بنائیں گے، کیونکہ الفاظ ہوتے ہیں علی دی پہچان ہے رب دی پہچان، علی دیاں طاقتاں جاندہ جہان۔ تو آپ خود دیکھیں لفظ کیا ہے اور آگے منظر کیا آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹرالی جو ہے مٹی میں پھنس گئی ہے اور ایک جوان لڑکا اس کو کھینچ کے یا طاقت سے نکال دیتا ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بڑا اچھی ویڈیو ہے۔ بہت ساری ویڈیوز میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو آپ بھی کوشش کیجیے گا جب ایسی ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھنے کی بجائے کوئی تنبیہ والی بات کریں، کوئی ان کو سمجھانے والی بات کریں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بنتا جائے اور یہ رجحان جو ہے زور نہ پکڑے اور غلط چیز کو غلط کہا جائے، صحیح چیز کو صحیح کہا جائے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایپاکسی ریزن مٹیریل تیار کرنے کا فارمولا آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے دوسری ویڈیوز میں۔ اب میں نے ایپاکسی تھوڑی سی تیار کر کے اس تربوز کے چھلکے کے اوپر آرام آرام سے ایک ایک قطرہ کر کے پور کر دی ہے، اور اچھی طرح کوشش کی کہ ہر طرف پور ہو جائے، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ٹوتھ پک کی مدد سے چھوٹے چھوٹے دل جو اسٹیکر کی شکل میں ملتے ہیں وہ میں نے دائیں بائیں لگا دیے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام دل جو ہیں، اسٹیکر جو ہیں، وہ ایک ہی جگہ اکٹھے نہ ہوں، پھیلا کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کرنا ہی اصل کام ہے، سوئی کی مدد سے یا باریک ٹوتھ پک کی مدد سے ان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ کوئی بھی جو مٹیریل ہے وہ ان کو اکٹھا نہ کر دے، سارے اسٹیکر ایک ہی جگہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اور جس دوران یہ آپ کا مولڈ خشک ہو رہا ہو تو کوشش کریں کہ یہ مولڈ بالکل سیدھی سطح پر فلیٹ سرفیس پر رکھیں، اس کی وجہ سے اگر ایسا نہیں کریں گے تو سارے مٹیریل ایک ہی جگہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے بالکل بھی مہنگی چیزوں کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں صرف ایپاکسی ریزن مٹیریل جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن وہ اتنا ہوتا ہے 1.5 کلو کا وزن ہوتا ہے تقریباً، اور وہ کافی جگہوں پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تربوز کے چھلکے کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، اور باقی رہ گیا اسٹیکر 10 روپے کا ایک پتہ تھا، اس میں سے میں نے 10 سے 20 اسٹیکر استعمال کیے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم قیمت میں نے ایک اچھی چیز بنانے کی کوشش کی ہے، تو آپ بھی اپنے طور پر گھر پہ ٹرائی کریں اور اچھی سے اچھی چیز بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو گفٹ کریں۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایپاکسی ریزن مٹیریل کو ٹھہرنے کے لیے، جمنے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، تو پہلے آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے سارا ایڈجسٹمنٹ کر دینی ہے۔ جو اسٹیکرز ہیں، جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہے، جو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر استعمال کریں گے وہ آپ نے ایڈجسٹ کر دینی ہے، تاکہ بعد میں اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو وہاں پر بلبلوں کا نشان رہ جائے گا یا لائن لگ جائے گی، تو اس سے آپ نے بچنا ہے اور فوراً ہی چیزوں کو ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ اور اس دوران میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو اگر آپ پڑھیں اور سمجھیں تو آپ فوراً جان لیں گے کہ وہ ایک عظیم فلسفہ دان بھی تھے۔ ان کا ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ اور ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ آپ بھی وقت نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زریں پڑھا کریں، ان میں سے آپ کو بہت سی اچھی باتیں ملیں گی اور زندگی جینے کے سنہری اصول ملیں گے۔ آپ کچھ بھی اپنا لیں تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت تحمل سے میری ساری باتیں سنی ہیں۔
اس دوران میں بتا دوں کہ 6 سے 7 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے. میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا جو مولڈ بنایا تھا اس کو میں نے نکال لیا باہر اور وہ خشک بھی ہو چکا ہے اچھے طریقے سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھی سی پیاری سی فنیشنگ ہے اور ایک اس کے اندر ایک چمک بھی ہے. آپ بھی جب اس کو خود سے بنائیں تو کسی بھی قسم کے چھلکے کو استعمال کریں تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ چھلکا خشک ہونے کے بعد سکڑتا نہ ہو, شرنک نہ ہوتا ہو, کیونکہ میں نے جب یہ بنا لیا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد اس کے اندر سے تربوز کا جو چھلکا ہے وہ خشک ہونا شروع ہو گیا تھا اور پلاسٹک باڈی سے الگ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو آپ اس چیز کی ذرا احتیاط کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس فریم کی بیک سائڈ پر ایک بہت ہی پیاری سی باریک سی چین لگا دی ہے, اور چین بھی بہت سستی ہے, صرف 20 سے 30 روپے کی چین ہے. اور چین کو میں نے برابر حصے میں رکھ کے اوپر ایلفی کے 2 سے 3 ڈراپس لگا دیے ہیں. ایلفی کو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے لگایا کریں, چہرے پر یا ہاتھوں پر نہ چپکے. اور جب یہ ایلفی خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ دیکھیں گے کہیں پر اور ضرورت تو نہیں لگانے کی, مضبوط ہے, مضبوطی سے لگ گیا ہے. اور اگر یہ مضبوطی سے لگ گیا ہے تو اس کو آپ چیک کر کے ہینگ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے. آج آپ اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ جس نفسا نفسی کے دور کی بات کی جاتی تھی آج اسی نفسا نفسی کا عالم ہر طرف موجود ہے. کوئی کسی کی بات سننا پسند نہیں کر رہا, کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا, کوئی کسی کی جو ہے ہیلپ نہیں کرتا. زکوٰۃ دینے سے ہم کتراتے ہیں, اور بس عید کے عید ہمیں یاد آتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے, فطرانہ دینا ہے, اور وہ بھی دیتے ہوئے ہم 2 بار سوچتے ہیں 4 بار سوچتے ہیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, کہیں زیادہ نہ ہو جائے. تو یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو کھلا دیا, بہت زیادہ دیا آپ کی ضرورت سے, تو آپ بھی اسی طرح اپنے ہاتھ کو کھول کر غریب کی مدد کریں, غریب کا ساتھ دیں. اپنے گھر میں سکون سے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے گھر کے آرام کی بھی فکر کریں کہ شاید اس کے گھر میں وہ آرام سکون موجود ہے, میسر ہے کہ نہیں ہے. ہم سب کمیوں سے بھرپور ہیں, ہم سب میں غلطیاں کوتاہیاں موجود ہیں, مگر غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ختم کرنے کے لیے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, ان کی بہتری کا اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے اور قضاء کا وقت آ جائے, تو آج توبہ کریں, استغفار کریں, دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور اچھے کاموں کی طرف رغبت رکھیں, اور اپنے بچوں کو بڑوں کو اچھی باتیں سکھائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے. سبحان اللہ, انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ منفرد کردار رکھو, جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے. یہ ہیں کہ میں نے ایلفی کے جو ڈراپس اس کے اوپر لگائے تھے چین کے اوپر, وہ اب کافی حد تک خشک ہو گئے ہیں, ڈرائی ہو گئے ہیں, اور اب یہ چین ہینگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ایک وال ہینگنگ میں بنا رہا ہوں, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں نہ ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا, کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایلفی کے جو ڈراپس ہیں وہ بالکل خشک ہو چکے ہیں. میں آپ کو ان جو لاکٹ کے یا وال ہینگنگ کے جو مختلف کلوز اپس ہیں وہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا اور میں نے اس کو کہاں کہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے. اب آپ اس کا ایک اور کلوز اپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں نے چین لگا دی ہے. اب چین جو ہے وہ وال ہینگنگ کے بالکل بیک سائڈ پہ لگائی ہے, اور اتنی باریک ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہی. تو آپ جیسے چاہیں, جس رنگ کی چاہیں وہ ڈوری استعمال کر سکتے ہیں, گولڈن چین استعمال کر سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو کوئی اداگر فقیر ضرورت مند آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ سے اپنی جو ہے ضرورت کا اظہار کرتا ہے, مجھے 10 روپے دے دیں, مجھے کھانا کھلا دیں, مجھے مسئلہ ہے یہ والا, میرا مسئلہ حل کر دیں. تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی میرے پاس ٹوٹے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس چینج نہیں ہے, پھر لے لینا. اور بعض بات انہیں جھڑک بھی دیتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی گھر سے پریشان ہو کے آتے ہیں. تو کوشش کریں آپ ان کو جھڑکیں نہیں, پیشہ ور گداگر جو لوگ ہیں ان سے بچ کے رہیں, اور جو ضرورت مند ہیں ان کو دیکھ کر ان کی تھوڑی سی مدد کر دیا کریں خاموشی کے ساتھ, تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ایک لفظ ہے وہ کسی کی روح کو زخمی کر جائے. کوشش کیجیے گا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھیے اور ان کے ساتھ اچھا میل جول رکھیے, اور اپنے آس پاس رہنے والے سفید پوش لوگوں کی مدد خاموشی سے کر دیا کریں تاکہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آخر تک میری ویڈیو کو دیکھا تھا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, اور آئندہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.